बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उससे पहले इन्होंने अपना मंशूर पेश किया था इलेक्शन से पहले, मियां नवाज शरीफ साहब ने, और उनकी पार्टी के आम लोग बैठे थे। और उस वक्त जो फोकस था वो ये था कि गुड गवर्नेंस होगी पाकिस्तान में। गवर्नेंस के बड़े दावे किए गए थे और पंजाब को मिसाल के तौर पर पेश किया गया था। बट पंजाब की कारकर्दगी में जो मुखालफिन है उन्होंने उंगलियां उठाई थी। उन्होंने कहा जी बहुत सारी चीजें पंजाब में ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब बाकी सूबों से बेहतर था, इसलिए पीएमएलएन का ये आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग था कि हम पाकिस्तान को भी बेहतर बनाएंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही जैसे पंजाब को बढ़ाया। बट अब 20 माह गुजर गए हैं। मियां साहब का ये कहना था कि मेरी टीम जो है वो तजुर्बाकार है, हम पाकिस्तान में 2 मरतबा डिलीवर करके दिखा चुके हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और मेरी तजुर्बाकार टीम जब आएगी तो आने के फौरन बाद आपको तब्दीली महसूस होगी। खुद मुझे इंटरव्यू देते हुए मियां साहब ने कहा था कि 3 माह के अंदर आप महसूस करेंगे कि हम एक नए पाकिस्तान की तरफ, एक तब्दील पाकिस्तान की तरफ हम चल पड़े हैं और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब 20 माह गुजर गए हैं मियां साहब को पाकिस्तान में हुकूमत करते हुए। देखना यह कि क्या मियां साहब इसमें कामयाब हुए हैं, और अगर वो नहीं हो पाए हैं, उनकी तजर्बाकार टीम काम नहीं कर पाई है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या पीएमएलएन पे होती है, या तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक चला दी है उस पे होती है, या मीडिया ने जिस तरीके से रोल प्ले किया है तहरीक इंसाफ की तहरीक पे और हुकूमत के खिलाफ बाज़ औक़ात, क्या मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मियां साहब के 20 माह में पाकिस्तान आगे बढ़ा है, वहीं खड़ा है, या कहीं पीछे चला गया है? इन चीजों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं फरिया इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। आप एंकर हैं, प्रोग्राम करती हैं वक्त टीवी पे, बड़ी मेहरबानी टाइम देने के लिए। हमारे साथ शाहिद लतीफ साहब हैं, बहुत शुक्रिया, तज्जियाकार हैं आप। और मेरे साथ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और मेरे बड़े भाई हैं और बड़े काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं, लाहौर में इस वक्त तशरीफ रखते हैं हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, बड़ी मेहरबानी सर आपकी भी। मैं सबसे पहले सलीम बुखारी साहब आपके पास, कि जो मंशूर हमें दिखाया था, जो किताब हमें दिखाई थी पीएमएलएन ने, आपको लगता है कि उनकी हुकूमत बनने के बाद वो उस ट्रैक की तरफ चल रहे हैं? 20 माह के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो उस सिमत में बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और 5 साल जब पूरे होंगे तो वो सब कुछ कर चुके होंगे जिनके उनके दावे थे, वादे थे, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इमरान खान, आपने जो 2-3-4 बातें कही हैं वो बहुत निहायत ही काबिल एतराज हैं। पहली बात तो ये कि पीएमएलएन की इस हुकूमत के साथ आप लफ्ज़ गवर्नेंस को जोड़ रहे हैं जिसका कोई मैच नहीं है। एक वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया, उन्होंने कहा था तब्दील पाकिस्तान आप देखेंगे, पाकिस्तान नया बन जाएगा। वो उन्होंने बना दिया है कि वो क्राइसिस जिनका कभी तज़किरा नहीं सुना था, जो कौमों की तारीख में जिनके हवाले नहीं हैं, वो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में काबुल पिछले 35 साल से खून में नहा रहा है, सुबह से शाम तक बॉम्बिंग होती है, कारपेट बॉम्बिंग होती है, लेकिन पेट्रोल का क्राइसिस कभी नहीं होता। दुनिया की तारीख में एक हवाला मुझे दिखा दीजिए जहां पेट्रोल के हवाले से ये हाल हुआ हो जो हमने अभी भुगता है। तो ट्रैक तो कोई है ही नहीं। तो मुझे तो बहुत हैरत है आपके इन सारे सवालों पर, या ये बहुत ही मासूम सवाल है। मेरे ख्याल से जो भी वादे किए गए थे, न सिर्फ ये कि उनमें से कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि जो कुछ और हुआ है वो इतना तशवीशनाक और इतना खौफनाक है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर यही हाल रहता है गवर्नेंस का भी और यही हाल रहता है कमिटमेंट का भी इस हुकूमत की, तो हम किस सिमत में जा रहे हैं। दूसरी बात ये एक जो सीरियस हवाला जिसका आपको जिक्र करना चाहिए था, और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, वो ये कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो 2/3 मेजोरिटी क्लेम करती है, उसकी रिट है कहां? हर चीज अब हम आहिस्ता आहिस्ता फौज बहादुर के सुपुर्द करते चले जा रहे हैं और रिलैक्स बैठे हैं कि मामला जात ठीक हो गए हैं। इसके हवाले से आने वाले वक्त में इन्हें इसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी उसका भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। तो मेरे नजदीक तो इमरान खान जो पिक्चर है वो बहुत ही ग्रिम है, बहुत ही ग्लूमी पिक्चर है। एज ए पाकिस्तानी भी मैं परेशान हूं, एज ए जर्नलिस्ट भी मैं परेशान हूं कि वो कुछ हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। सारे हवाले आपके सामने हैं, हर चीज का आपको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ा है, कितने 100 मील हम पीछे चले गए हैं। मेरे ख्याल से उसको गेज करने की जरूरत है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अब गुड गवर्नेंस के हवाले से देखिए, पंजाब की जो कारकर्दगी थी वो बाकी सूबों से बेहतर थी, ये तो रजिस्टर्ड था ना, ये तो जितने सर्वे आए उन सब के अंदर था। तो फिर ऑप्शन तो लोगों ने अच्छी अडॉप्ट की है, तो ये जो बेहतर लोग आए हैं, अब अगर सलीम बुखारी साहब की बात मान लें हम कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो दूसरी ऑप्शन कौन सी अच्छी थी हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
عمران آپ نے 3-4 سوال پہلے ہی حملہ کر دیا. ان کا تجربہ ہے نہ تجربہ کاری کا. اگر ان کا ماضی دیکھے تو محترم 2 دفعہ انہیں حکومت دلوائی گئی اور میرٹ پر وہ چلے گئی جو 5 سال پورے نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے وہ آدمی نااہل ہے جو اپنا ٹرینیور اس کو ملا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکا اور کسی بھی کرپشن یا دیگر الزامات کی وجہ سے اس کا حکومت اس سے لے لی گئی. لہذا تو ان کا تجربہ ایک ہو گیا نہ تجربہ کاری کا. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ گڈ گورنر بہت اچھی ہے. دیکھیں انہیں جب بھی کبھی حکومت ملی ہے یا دلوائی گئی ہے یہ آئے بر جمع ہوئے بڑے بڑے دعوے کیے بلند و بالے دعوے کیے ہم سورج چاند نیچے لے آئیں گے ستارے لے آئیں گے لیکن جب بھی میرٹ پہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی اور ان سے حکومت لے لی گئی. یہ تو آپ کا ہو گیا ان کا میرٹ اور ان کی کارکردگی. دوسرا جو انہوں نے کہا تھا گڈ گورنر میرا چیلنج ہے پاکستان کی ہسٹری میں 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک اتنی بیڈ گورنرز نہیں ہوئی. آپ گڈ گورنرز نہیں گڈ مارننگ ہے جو جا کے حکمران وقت کو گڈ مارننگ کہتا ہے سلام کہتا ہے سر آپ نے ٹائی بڑی خوبصورت پہنی ہے سر آپ نے اس دن تقریر بڑی اچھی کی تھی حالانکہ اس دن میاں صاحب پاکستان میں نہیں ہوتے. تو جب کسی بھی افسران کی تعیناتی کے وقت آپ اس کی کمپیٹنسی اس کی محنت اس کی آنیسٹی کی بجائے اپنی لائلٹی اپنے ساتھ دیکھیں اس کو قانون کا تابع نہ کریں تو پھر ایسے ہی نقصان ہوتے ہیں کہ پیٹرول نایاب ہو جاتا ہے گیس نایاب ہو جاتی ہے بجلی نایاب ہو جاتی ہے انصاف نایاب ہو جاتا ہے تعلیم نایاب ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ میڈیا نے اس سے 100 گنا زیادہ کیا تھا. اگر میڈیا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ کرتا ہے. ایک میڈیا گروپ تھا جو روزانہ پروگرام شروع کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی حکومت ختم ہو جائے گی اور مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. ان سے اسے 10% بھی نہیں کیا گیا. بہرحال ہاں میڈیا پہ اب شکنجہ کسنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا ان کا. نہیں لیکن اس میں اب شاہد لطیف صاحب میں آپ کے پاس لے آتا ہوں اس معاملے کو. تقرریوں کی بات چیز میاں صاحب خود یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ تقرریاں میرٹ کے بنیاد پر کریں اچھے لوگوں کو لا کر لائیں تو محکمے بہتر ہو جائیں گے اور ریفارمز آنی چاہیے اداروں میں. کسی ایک ادارے میں بھی ریفارم سر نظر آئے 20 ماہ کے اندر یا اس طرف چلے یا تقرریاں ہوئی ہوں جن کو ہم کہیں گے بہت اچھی تقرری کی ہے میاں صاحب شاندار. نہیں جی پہلے تو یہ ہے کہ تقرریاں ہوں گی تو اس پہ ہم کامنٹ کریں گے نا. جب فیملی کے اپنے ممبر ہی 5-5 6-6 عہدے لے کے بیٹھ جائیں 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا اس سے. ایک تو یہ کہ آپ کو کسی اور پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تبھی آپ اتنے سارے عہدے لے کے بیٹھ گئے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ لوگ نہیں مل رہے تو پھر کہاں گئی آپ کی تجربہ کار ٹیم جس کا انہوں نے ذکر کیا اور جو کلیم کیا. تو یہ تو بالکل عیاں ہے. ہم فیکچول بات کریں گے ایزمپشنز پہ بات نہیں کریں گے کہ جی مفروضے نہ ہم لگائیں. یہ حقیقت ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں کہ عہدے خود سنبھالے ہوئے ہیں اور جو باقی دیے ہیں وہ بھی کلوز ریلیٹیوز آف دی فیملی. ہمیں بتایا جاتا کہ یہ جو عابد شیر علی ہیں ان کی کیا قابلیت ہے جو عہدہ انہوں نے آپ کے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. ہمیں بتایا جائے نا کہ کس چیز کی کوالیفیکیشن ہے تاکہ لوگوں کی جو انگلیاں اٹھنی ہیں وہ بند ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کیپیسٹی اور قابلیت کا بھی فقدان ہے. اور اگر آپ یہ لوگ مینج نہیں کر پاتے تو پھر تو آپ کو حکومت کا حق نہیں ہے. آپ کو وہ لوگ لانے تھے جو اسپیشلسٹ ہیں آپ کو وہ لوگ لانے تھے جو آپ کی گورننس میں آپ کی سپورٹ کر سکیں. یہ حکومت ہی کا کام ہے. میں اور آپ تو نہیں نا یہ اسسٹ کریں گے اور لے جا کے ان کو لوگ دے دیں. آج آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی چیز جو پنجاب میں بہتر ہو رہی ہو. اگر پیٹرول کا سکینڈل ہوا تو وہ پنجاب میں ہو گیا اور وہاں سے ریزن یہ دی گئی کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. آپ کیسی حکومت ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی سازش ہونے دی؟ اور یہ کون اپنا کوئی بھی عقل مند ذی شعور آدمی یہ ایکسپٹ کرے گا لاجک؟ بھائی پیٹرولیم کا ایک پورا منسٹری ہے اس کی اور اس کا کام ہی ایک ہے ٹو انشور ریگولر سپلائی آف پیٹرولیم فار دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس. یہ ان کا مشن ہے. میں آپ کو مشن ایز اسٹیٹڈ بیان کر رہا ہوں. جہاں انہوں نے مانیٹر کرنا ہے اب آپ ہمیں یہ بتانا بند کر دیں کہ پی ایس او نے یہ کر لیا اوگرا نے یہ کر دیا سازش ہو گئی. آپ بتائیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا میرا اور آپ کا کام تھا؟ ہمیں پیٹرول نہیں ملا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. 20 دن کے ریزروز تھے. تو جو ملک کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی نے کام کرنا ہے نہ وہ ہو رہا ہے. اور جو پیٹرولیم جن کا مشن ہے مین جن کا مشن ہے ٹو انشور ریگولر سپلائی جو میں نے آپ سے بات کی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں. نہیں اس کو چھوڑے جی حالات بہتر کیا ہو گئے. میرا خیال ہے جو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرا خیال ہے کہ آپ نے دوسری جگہوں پہ جہاں پہ کرائسس نہیں تھے وہاں سے کچھ یہاں پہ ڈائیورٹ کیا ہے وہاں پہ کرائسس شروع ہو گئے.
پھر یہ غلطی ہوئی کہاں سے؟ میاں صاحب جب آئے تو ایک بڑے جوش کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے آ کے بڑی اچھی ایک سپیچ کی تھی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میری ٹیم بہت اچھی ہے. اس سے پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے, پھر انہوں نے ٹیم بنائی, تجربہ کار لوگ انہوں نے شامل. غلطی کہاں سے ہوئی میاں صاحب؟ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, جس وقت وہ آئے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا جس وقت پرائم منسٹر نے اوتھ لینے سے پہلے بھی دعوت دی تھی. یہ ہم صرف 20 ماہ کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 5 سال بعد پاکستان بہت مختلف کر دیں. آئی ہوپ سو, اور ہم سب کی دعا بھی یہی ہوگی. اور انہوں نے وعدے بھی کیے تھے, تبھی لوگوں نے ان کو مینڈیٹ بھی دیا, اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ میں ایک ایکسپیرینس ٹیم لے کر آیا ہوں, تو اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. اور اکثر لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ تجربہ کار ٹیم ہے, پیپلز پارٹی سے بہتر پرفارم کرے گی, اور شاید پاکستان تحریک انصاف جو ان کی دوسری کانٹیسٹنٹ تھی اس سے بھی بہتر پرفارم کرے گی. آپ نے کہا اوور ٹیکنگ ہوئی, یقیناً اس وقت انہوں نے جو ایک آپ کو یاد ہوگا دعوت دی تھی انڈین پرائم منسٹر کو, اس وقت ہی کچھ خاص مقتدر حلقوں میں پریشانی محسوس کی گئی تھی کہ یہ ایگزیکٹلی کس طرف جا رہے ہیں, کس باتوں پہ ممالک بنتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ملک کو بناتی ہیں, گورنمنٹ کو بناتی ہیں, کچھ چیدہ باتیں ہوتی ہیں. پہلا جو چیلنج آیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اوپر وہ بجٹ تھا, اسٹریٹ اوے آیا, اور بجٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑے نعرے لگائے تھے کہ تار لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور جو بجٹ پیش کیا وہ سے بالکل اپوزٹ پیش کیا. اس میں جو ان کا فوکس تھا وہ صرف ٹیکس بڑھا دینے پہ تھا, اس عوام پر جو کہ میاں نواز شریف کا اصل ووٹر ہے, وہ غریب انسان ہے, اس کی زندگی کو مشکل بنانے کی طرف ڈال دیا. بڑی کرٹیسزم ہوئی, مڈل کلاس کو بڑی پرابلم ہوئی, مہنگائی بڑھ گئی. وہاں سے آئی تھنک کہ ڈائریکشن جو تھی تبھی سے نظر آنا شروع ہوئی کہ صحیح نہیں ہے. پرویز مشرف کے ٹرائل کے اوپر صریحاً غلطی ہوئی, آ کے بڑے بڑے دعوے کر دیے گئے. آج جو انٹیریئر منسٹر ہیں, دوز ورڈز آر کمنگ بیک ٹو ہانٹ ہم ناؤ. سوچ سمجھ کر, ایکسپیرینسڈ ہیں آپ, تو آپ سوچ سمجھ کر بیان دیتے ہیں, دور کا ویژن دیکھتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ابھی گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, لیٹس اسٹارٹ سیٹلنگ ڈاؤن آور اسکورز. یو ہیو ٹو لک فار اوے ان دا فیوچر. وہ وہاں پہ مسنگ نظر آیا. اس کے بعد ابھی اگر آپ پورے 20 مہینے پہ دیکھیں, 2 میجر کرائسس اس گورنمنٹ کو فیس کرنے پڑے, جو حکومتوں کو یا ممالک کو سالوں میں شاید فیس کرنے پڑتے ہوں. پہلا جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا, دوسرا اب یہ پیٹرولیم کا. دونوں میں آپ دیکھ لیں, اگر ایز اے لٹمس ٹیسٹ کیس لے لیں, ماڈل ٹاؤن میں آپ ایف آئی آر نہیں کر سکتے. بجلی پہ I'll come to that, وہ جو اس پہ کہتے ہیں کہ بجلی کے اوپر ہم بہت زیادہ ہم انرجی کرائسس دور کریں گے, ایک گریڈ کا اضافہ نہیں کر سکے. صرف گردشی قرضے کو پورا کر دینا, جو کہ وہ بھی دوبارہ آپ کے سر پہ سوار ہے, یہ تو کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا. جیسے میں نے کہا کہ دور کا ویژن ہونا چاہیے. ماڈل ٹاؤن اور پیٹرولیم میں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ قصور کس کا تھا. اتنا رونا ڈلا میڈیا کے اوپر, جو کہتے ہیں میڈیا ہمارے خلاف ہے, اتنی پریشانی, ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ قصور کیسا تھا. عمران صاحب آپ بھی ان سے پوچھ رہے ہیں, بتائیں ہوا کیا. سب سے زیادہ تجربہ تو سلیم بخاری صاحب کا ہے, وہ بتائیں گے کہ کبھی پتہ چل سکتا ہے. سوال کیا ماڈل ٹاؤن میں اس لیے نہیں سوال کر سکے کیونکہ بھائی وہاں پہ چیف منسٹر تھے, یہاں پہ اسی سوال نہیں کر سکے کیونکہ عباسی صاحب بھی جانے پہچانے دوست ہیں. اگر اس طریقے سے گورننس کرنی ہے, اپنے پیاروں کو, محبت کرنے والوں کو ساتھ رکھ کے چلانا ہے, تو پھر گورننس نہیں ہوتی. گورننس کے لیے تو آپ کو روتھلیس ہونا پڑتا ہے. پھر تو آپ کا اپنا بھائی ہو, آپ کی اپنا بیٹا ہو, کوئی ہو, آپ کو سوال کرنا ہوتا ہے. اسی لیے جو اچھی ہم نے ماڈلز دیکھے ہیں گورننس کے, چاہے چھوٹے لیول پر بھی ہوں, وہاں اپنے جاننے والوں کو قریب نہیں لایا جاتا, کیونکہ آپ نے ان سے کام لینا ہے. ان باتوں کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, یہ بھی ایک سوچ ہے میڈیا کی ان باتوں کی وجہ سے. ہم نے بھی وہ میس کریٹ کیا ہے پاکستان میں کہ ان کے آگے بڑھنے کے رستوں میں ہم نے روڑے اٹکائے ہیں. یہ ایک یہ بھی جس کا جواب ابھی آئی تھنک بھٹی صاحب نے بڑا اچھا دیا ہے کہ اگر میڈیا کو بلیم کرنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا. ویسے انہوں نے ڈیلیور تو انہوں نے بھی نہیں کیا. مختلف ہے نا, وہ ان چیزوں سے زیادہ اریٹیٹ حساس لوگ ہیں شاید. میں ایک بریک لے لوں یہاں پہ, بریک سے واپس آتے ہیں. سلیم بخاری صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج, اس نے پی ایم ایل این کو, ان کی حکومت کو کیا ڈی ٹریک کیا ہے ان کے اس راستے سے جس پہ وہ بڑی تیزی سے چلنے والے تھے, اور اس میں میڈیا نے کتنا گندا کردار ادا کیا ہے اگر کیا ہے. میں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب, پی ٹی آئی اگر نہ آتی میدان میں اور اگست کے اندر یہ بیس کریٹ نہ ہوتا پاکستان میں, لانگ مارچ, دھرنے, مار کٹائی, سانہ ماڈل ٹاؤن, یہ ساری چیزیں اگر عوامی تحریک اور پی ٹی آئی نہ کرتی تو پی ایم ایل این بہتر ہوتی اور ان کی حکومت بڑا اچھا ڈیلیور کر رہی ہوتی. ایک سوچ یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ ان احتجاجوں نے پی ایم ایل این کو ٹریک پہ واپس لایا ہے. یعنی پی ایم ایل این نے یا ان کی حکومت نے اپنے ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو توجہ دینا شروع کی, لوگوں کو ملنا شروع کیا ہے اور واپس ٹریک پہ آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے مفروضہ؟
देखिए इमरान, गुजारिश ये है कि ये धरने वरने का सिलसिला जो है ये तो पिछले 4 महीने की पैदावार है ना, उससे पिछले 12 महीने जो है उसको जरा आप किसी भी क्राइटेरियन के ऊपर जरा परख के देख लीजिए। जो क्राइसिस हमने इनहेरिट किए थे फ्रॉम ए रिजीम जिसके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज ये था कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, या उससे पहले मिलिट्री रिजीम जो थी जनरल मुशर्रफ साहब की, जो प्रॉब्लम हल हुए थे, आटा महंगा था, बिजली नहीं थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, वो सब के सब अपनी जगह न सिर्फ मौजूद रहे बल्कि ज्यादा कुव्वत के साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने आए, और हमने देखा कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये जो 4 महीने का धरना सियासत है, इसके बारे में ये कॉमन परसेप्शन है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत कहीं डिलीवर हो गया है इनसे, तो इसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई के उन धरनों और पैट के उन धरनों को जाएगा। कौन सा मसला हल हुआ है आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि जनाब फलां मामले में पाकिस्तान की कौम को रिलीफ मिला है। न सिर्फ ये कि जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स थे वो हल नहीं हुए, उनमें ऐड होता गया है, और अल्टीमेटली जो मंजरनामा आपने देखा है पेट्रोल के क्राइसिस में, ये किसी भी हुकूमत के ऊपर कुछ और कह रहे हैं, बहुत बड़ा आपका तज्जिया कुछ और कह रहा है। डार साहब के फिगर्स बहुत अच्छे हैं, जो वो फिगर्स पेश करते हैं वो बड़े अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई है, स्टॉक एक्सचेंज है ऊपर गई है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्रश भी तो हुई थी ना, तो ये मेरा मतलब है अगर तो हमने फिगर्स की गेम खेलनी है और अवामुन नास जो है वो उसी तरह सिसकते और तड़पते रहेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से IMF का एक एक्सपर्ट बुला लीजिए, हुकूमत उसके सुपुर्द कर दीजिएगा, वो जमा तफरीक सारी करता रहेगा। डार साहब के फिगर्स आर फार फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी वो है इमरान जो हम सुबह से शाम तक अपनी आंखों से देखते हैं। असल में बात यह है कि बहुत सारी ऐसी खामियां इनहेरिटेडली मौजूद हैं जिनको दूर किए बगैर गवर्नेंस की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता, जिसका तज़किरा शहजाद लतीफ साहब ने भी कर दिया, जिसका तज़किरा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी किया। असल मसला यह है कि हुकूमत को मीडिया को अपना दुश्मन समझना छोड़ देना चाहिए। ये जो 4 महीने की धरना सियासत थी, इसमें सिर्फ 2 चैनल इन्वॉल्व थे, एक नवाज शरीफ साहब के साथ था, दूसरा पीटीआई की प्रोजेक्शन कर रहा था। सारा मीडिया नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं था। हमारे बारे में एक बहुत बड़े स्टेट्समैन ने कहा था कि मीडिया राइट्स टुडे एंड क्रिएट्स हेल टुमारो। हमारा तो काम ही यह है कि जहां हम देखेंगे कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही या कुछ गलत हो रहा है, हम चीखें चिल्लाएंगे। इसे बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक हमारे रूलर्स का टॉलरेंस लेवल नहीं बढ़ेगा और वो अपनी रॉन्ग को करेक्ट नहीं करेंगे, हम इसी तरह से सफर करते रहेंगे। इमरान, मेरे ख्याल से दे आर डीपर इनटू द क्राइसिस। अब तो उनके पास वक्त है ही नहीं। आप समझ लें मैं जो कहना चाह रहा हूं। इस वक्त हर चीज जो है वो फौज के सुपुर्द या की जा रही है या फौज ले रही है, और वहीं हो रहा है कुछ ना कुछ। आप देखिए अफगानिस्तान, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका जाता है तो वहां तय होता है कि कैसे डील करना है। आप मतलब बेपनाह मिसालें ले लीजिए। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज रिसीव्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। मैं कह ये रहा हूं कि इसका इदराक हमारी रूलिंग एलीट को होना है कि क्यों इतना कुछ गलत हो रहा है, कि जहां कुछ हो रहा है वो भी किसी और हाथों में है। तो मुझे बताइए फिर ये काहे की हुकूमत? इसमें देखे ना 2 चीजें आती हैं। मैं आरिफ हमीद साहब, इसमें 2 चीजें आती हैं। हमारे आर्मी चीफ इस मरतबा मुख्तलिफ हैं, ये बात मैं बाद में यहां पे ले आऊंगा। डिफेंस एनालिस्ट हैं शाहिद लतीफ साहब, उनसे भी हम पूछेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इस मरतबा आपके आर्मी चीफ डिफरेंट हैं, वो डिफरेंटली डील कर रहे हैं चीजों को और बड़ा फ्रंट फुट पे आकर तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो एक वजह हो सकती है। इसको यूं कहना जरूरी है कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही और आर्मी चीफ इसलिए कर रहे हैं, या ये कहना जरूरी है कि वो आगे बढ़ के कर रहे हैं और वो फोकस में इसलिए है? इमरान साहब, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दूं जिसमें मैं ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। इनफैक्ट 12 अक्टूबर 99 को एक हुकूमत को खत्म किया गया। उसके बाद उस हुक्मरानों ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एजेंडा तय किया लंदन में कि आइंदा अगर इक़्तिदार कभी आया तो फौज को सबक सिखाना है। आपको याद होगा एक NRO हुआ जो हिस्ट्री मुझे बताती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उनको सिंध और वफाक दिया गया और मुस्लिम लीग नून को पंजाब दिया गया। उसके बाद रहमान मलिक ने ISI को स्पेशल ब्रांच बनाने की भरपूर एफर्ट्स की, लेकिन फौज ने अपना रोल अदा किया। अगर वो बन जाती तो शायद पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाता।
اس کے بعد پھر ایک میڈیا گروپ کے ذریعے فوج کو کمزور کرنے کے لیے ہوچے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے اور بدلہ لیا گیا. کو صاحب علم لوگ، سلیم بخاری صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کسی ادارے یا ملک کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بڑی سازش ہے وہاں ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو اس کے اہل نہ ہو، جن کی کیپیبلٹی نہ ہو کہ وہ ان مشکل حالات سے نبٹ سکتے ہوں. دراصل یہ ایجنڈا کوئی غیر ملکی ہے جس کے تحت فوج کو ختم کیا جائے، فوج کو نقصان پہنچانے کی خدا نہ خواستہ کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا، آپ نے ایک بڑا نامناسب سا لفظ کہا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ہمیں، میڈیا نے کیا لفظ کہا تھا گستاخی، میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا. میڈیا نے اچھا رول پلے نہیں کیا ہمارے لیے. ہمیں اچھا میڈیا جو ہے پریشانیاں کریٹ کر رہا ہے، گندا رول یا کوئی ایسا کیسا کرنے کا. بلکہ اب یہ پیٹرولیم بحران پہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، پیٹرولیم بحران کے ذمہ دار بھی میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم نے ٹی وی پہ میری عرض سن لینا، ٹینکیاں فل کروا لی اور لائنیں لگ گئی. میڈیا بحران کی واقعی ہی غلطی ہے، ہم نااہل ہیں، نالائق ہیں، واجب القتل ہیں. لیکن میں ان سے میاں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیں معاف کر دیجئے گا. یہ جو پیٹرول پمپ پہ عورتیں، بچے، بزرگے دھکے لگاتے ہوئے لائنوں میں لگے، یہ زیبا اور محمد علی کی فلم نہیں لگی ہوئی تھی، یہ پیٹرول کے حصول کے لیے لائنیں تھی جس کو ہم نے دکھایا. ہاں، اگر ہم نے کوئی فیک لائن خود بنائی ہے جس میں کوئی انڈیا کی مووی لگی ہو، اس کی لائن دکھا دی ہو، تو وہ ہم قصوروار ہیں، ہم ان کے دیندار ہیں. ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کو پاکستان کی ہسٹری جب سے بنی ہے 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئی. یار حکومت نے، آپ کی پولیس نے جو محافظ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئی. ہم ادھر کیا کہیں گے پھول بانٹے گئے، لوگوں کے جسم سے حاملہ عورتیں شہید ہو گئیں. ہم کیا کہیں گے ادھر بچوں کو جنم دیا گیا، ہم کیا کہیں گے ادھر بارات ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا اپنی نااہلی، نالائکی اور غفلتیں چھپانے کے لیے میڈیا پر یہ خونخوار کیوں اپنے شکنجے ٹائٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں. میں انہیں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 12 اکتوبر 97 نہیں ہے کہ یہ میڈیا کو جو بچہ جمہورہ بنا لے. جمہوریت کی بات ہے. مجھے صرف ایک میں چیلنج کرتا ہوں، جو انہوں نے خود وعدے کیے تھے اپنی زبان سے الیکشن مہم کے دوران، ایک بتا دے جو پورا کیا ہو. انہوں نے 5 سال پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کرپٹ حکومت ہے، ہم سوئکس بینک سے لوٹا ہوا اربوں روپیہ لائیں گے. چیز تھی سر، اور اس میں بجلی چوری روکنی تھی، لائن لاسز روکنے تھے، قرضے جو ہیں وہ ختم کرنے تھے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن ہاں انہوں نے ایک کام کیا ہے، بجلی میں کرنٹ زیادہ پیدا کر دی ہے. اب بجلی تو آتی نہیں لیکن بل آتا ہے تو ہمیں کرنٹ لگتا ہے اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انہوں نے بجلی میں، آپ کے گھروں میں بلوں میں کرنٹ پیدا کر دی ہے. آپ کے میٹروں میں کرنٹ نہیں آتا، بجلی نہیں آتی، بل آتا ہے تو اس میں کرنٹ ہوتا ہے، شاک لگتا ہے. ان کے لیے ایک ہی بات ہے، پنجابی کی ایک مثال، اگر گستاخی نہ ہو، آپ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں، آپ کسے جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ. بہتر یہ ہے کہ کارکردگی بہتر کریں، ڈیلیور کریں، عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، ان کے جو بنیادی سہولتیں ان کو دیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. پیٹرول کے حوالے سے مجھے ایک بس جملہ ایڈ کرنا ہے. سر پلیز ایڈ کر دیں پھر بریک. جی عمران، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اس کی ذمہ داری پیٹرول کے کرائسس کی ایک منسٹر کی ہے جو نااہل تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی سازش ہوئی ہے پیٹرول کے حوالے سے تو یہ اس وزیر نے خود کی ہے. بریک سے واپس آ رہے ہیں تو شاہد لطیف صاحب اور فریہ میرے سوال کے جواب دیں گے. واپس آ رہے ہیں.